کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر بتوں کا ذخیرہ کیسے اکٹھا ہو گیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ مختصر میں نے تھوڑا تھوڑا واقعہ بیان کرنا ہے کہ عمر بن لہی یہ بھی مشرکین مکہ میں سے تھا، تو لوگوں کے اندر یہ سب سے زیادہ مشہور ہو گیا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا تھا، تو یہ نیک لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ تو ہمارے بھی جیسے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یار دین کا معاملہ کس سے پوچھیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں، یار کوئی مولوی مل جائے، کوئی عالم مل جائے، کوئی مفتی مل جائے، اس سے مسئلہ پوچھیں گے، عام نہیں کسی سے پوچھتے۔ تو وہ بھی ایسے مشہور ہو گیا کہ یار یہی بس ایک اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، معزز بندہ ہے، جو بھی دین کا معاملے میں دیکھا جائے نا یہی ہے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی توحید والی وہ بھی قائم تھی بیت اللہ کے اندر، کوئی بت نہیں تھا۔ تو یہ کیا کرتا ہے عمر بن لوہی، یہ شام کو جاتا ہے تجارت کی غرض سے، جب شام جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں حالانکہ دیکھ کے بجائے ان کو روکنا چاہیے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہم تو بیت اللہ میں رہتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، ہمارے اندر تو ایسا معاشرہ ہی نہیں ہے، ایسا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ یار یہ زمین تو شام کی جو زمین ہے نا وہ پیغمبروں کی زمین ہے، یہاں تو پیغمبر ہی آتے رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ تو بڑی بابرکت زمین ہے، لوگ بھی یہاں کے وہی پیروکار ہیں جیسے اللہ نے کتابیں نازل کی، پیغمبروں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو بجائے اس نے نیگیٹو سوچنے کے اس نے ان کا طریقہ ہی اپنانا شروع کر دیا کہ یار یہ صحیح کر دیں، کیونکہ کتابوں والی زمین ہے، پیغمبروں کی زمین ہے، یہاں پر یہ ہو رہا تو یہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے وہ بھوبل نام کا ایک بت اٹھایا اور مکے کے اندر لے کے آ گیا، اور مکے کے اندر بیت اللہ کے درمیان میں وہاں پر صحن میں جا کے اس نے نصب کر دیا۔ اب لوگ اسے پہلے ہی بڑا ولی اللہ سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، دین کا داعی سمجھتے تھے، دین کے قریب سمجھتے تھے۔ اب اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ میں وہاں پر ہو کے آیا ہوں، شام تو نبیوں کی زمین ہے، کتابوں کے نازل ہونے کی زمین ہے، وہاں لوگ یہ کر رہے ہیں، وہاں سے نہیں لے کے آئے ہو، تم بھی یہ کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی بھی پوجا پاٹ کرو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اس نیکی کی وجہ سے، نیک بندہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات مان کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب یہ عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے حجاج جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، جو ولی مانے جاتے تھے بیت اللہ کا کام کرنے والے، ان کو بھی دعوت دی، وہ بھی فوراً مان گئے۔ اب یہ جب مان گئے تو پھر اس نے دیکھا کہ لوگ تو آ رہے ہیں اس طرف، کہتے ہیں کہ اس نے دوسرا ایک منات و طائف کے اندر تھا، بڑے بڑے بت تھے نا یہ، اور پھر جو عزا تھا اس کو تلاش کیا تو وہ ایک پہاڑوں کے اندر نصب کا بحیرہ عرب احمر کے اندر ساحل کے اندر قدیر مشدد کے ساتھ وہ نصب ہوا۔ اب ایک بت رہ گیا، وہ اس نے کہاں ڈھونڈا؟ نجد کے جا، وہ نجد میں وہاں مل گیا وہ۔ تو لات منات عزا حبل کے چار بت پورے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس عمر بن لوہی کے پاس نا ایک جین آتا تھا، یہ اس کے زیر اثر تھا، اب ہم تو اسے شیطان ہی کہیں گے نا۔ اس نے کہا یار جدہ کے اندر نا جو سب سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں کے بت ہیں وہ وہاں پر ہیں، وہ کون سے تھے؟ ید، مد تھا، سواد، یغوث، یعوث اور نصر، یہ پانچ جو ہیں جو جدہ کے اندر ہیں۔ یہ ان کو جا کے تلاش کر کے زمین سے کھود کے ان کو بھی نکالا، اور جب صاف ستھرا کر کے تہامہ کے پاس لے آیا، اور جب حاجیوں کا جب موسم آیا، حج کرنے لوگ گئے، اس نے وہ بت بڑے بڑے قبائل کو دے دیے کہ جاؤ کہ یہ بت ہیں فلاں فلاں ملے ہیں اور یہ یہاں سے آپ ان کی بھی پوجا کرو۔ تو یہ عمر بن لوہی سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر بت رکھنے والا، شرک کا کام کروانے والا، لوگوں کے اندر بتوں کو بانٹنے والا، یہ سب سے پہلا یہ بندہ تھا۔ اس سے پہلے بیت اللہ کے اندر کوئی بت نہیں۔ اب یہ سارے جب چلے گئے اپنے اپنے قبیلوں کے اندر، لوگوں نے مشہور ہو گیا یار بت ہے، اب ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھنا شروع کر دیا، یہ میرا فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، اس سے یہ کیا کرتے ہیں۔ اب حالانکہ ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ یہ بت دیتے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ان تک بات پہنچائیں گے اور یہ اللہ تک بات پہنچائیں گے، ہماری ایک راستہ بن گیا، سیڑھی بن گئی ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ ہم رابطہ نہیں کر سکتے رب کے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی بندگی کر کر کے اللہ کے قریب ہوئے پڑے ہیں، ہم ان کو باتیں بتائیں گے اور یہ اللہ کو پہنچائیں گے۔
اور ہمارے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہمیشہ جب ڈھونڈتے ہیں وسیلہ، ان کو وسیلہ کر وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ یار ولی اللہ سے دعا قرآن غلط نہیں ہے، لیکن نیت یہ رکھنا کہ میری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے، اس نیک بندے سے کروائے، اللہ اس کی سنے گا، میری نہیں سنے گا۔ یہ نظریہ سوچ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ سوچ یہ ہے کہ میری بھی سنتا ہے، یہ نیک بندہ ہے تو بھی میرے حق میں دعا کرتا ہے یار، یہ نہیں کہ میری نہیں سنتا میری سن لے گا، یہ غلط ہو جائے گی سوچ، یہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، عقیدہ توحید سے بندہ ہٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بتوں کا زیادہ جمبٹ کٹھا ہو گیا بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے صحن کے اندر، اور جب آتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کے کتنے بت تھے بیت اللہ کے اندر؟ 360 بت، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سٹی کے ساتھ ان کو دھکا مارتے اور بہتر جا حق و وضاحت الباط، حق آ گیا ہے اور باطل دبنے والا ہے، باطل مٹنے والا ہے، یہ آیتیں بھی قرآن کی پڑھ رہے تھے اور خاص بتوں کو صاف کر رہے تھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان سارے بتوں کو مکے سے باہر لے جا کے جلا دو، آگ لگا دو، ختم کر دو، ان پر ان کا ملیا میٹ کر دو۔ اور ہمارے جیسے آج اگر ہوتے نا معاشرے کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بت، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بھی بت ہیں، ہندوؤں کے ہیں، عیسائیوں کا گرجا گھر ہے، کوئی ہم نے ہمت نہیں کرے گا وہ ایک سانوں کا نقصان ہو، ذہن میں کیا آئے گا یہ ہی کہ وہ غلط ہے، اس کو خطرہ اپنی ایمان کا اگر میں نے یہ کیا تو کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا گرجا گھر کے اندر جو شریف بنی ہوئی ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، ہندوؤں کا جو کوئی مورتی ہے اگر میں نے اس کو گرایا کہیں وہ مجھے نہ نقصان پہنچا دے۔ سوچ اور نظریے میں فرق آنے کی وجہ سے انسان جو عقیدہ کو بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جو مقصد ہے انسان کا، اس سے انسان ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اگر نفع نقصان کی کوئی معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ نبی کی سنت نے کیا سمجھایا کہ اگر کسی بندے کو اللہ فائدہ دینا چاہے اور ساری کائنات مل جائے اسے اس فائدے سے روکنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ اپنی بھلائی کے لیے اپنی رحمت سے اس بندے کو فائدہ پہنچا دے گا۔ ساری کائنات مل کر اس بندے کا اس فائدے کو روک بھی نہیں سکتی، اس بندے کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہمارا بنایا گیا ہے، ایمان والوں کا، کلمہ گو کا، کہ تم نے ایسا عقیدہ بنانا ہے، اور فرمایا اگر اللہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل جائے، اللہ کی قسم وہ تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، بال کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کس کے اوپر اور ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں وہ کسی کے پاس نہ جاؤ، کیوں یہ مجھے نقصان نہ دے، ہمارے نقصانوں کا نظریہ مجھے نقصان کس نے پہنچایا؟ فلاں نے پہنچا دیا، دوسروں نے مجھے اٹھا دے، میرے کاروبار میں نقصان کیوں ہوا؟ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے میرے اوپر کوئی بات کر دیا ہے، فلاں ایسے ہی ہے، اس کا ذہن گندا ہے، سوچ گندی ہے، اس نے میرے اوپر بات کر دیا۔ یہ پھر کیا ہوا؟ عقیدہ توحید سے ہٹ گیا، نقصان ہوا ہے، انسان سوچے تو میرا نقصان ہوا، اس میں میرا بھلا ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہے، اگر اللہ کی حکمت نہ ہو کہ اللہ کی قسم میرا رب میرا نقصان میرے اوپر لاگو نہ کرتا، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی بھی بندے کے اوپر مرد ہو عورت ہو ایمان والا ہو، اس کی ایمان کی جتنی قوت اور پاور ہوتی ہے نا اس سے زیادہ میں اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ بھی سوچے نا کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ کیا میں اس تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایمان سے تو نہ ڈگمگا جاؤں، پھسل تو نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا میں ہر ایک کو آزماؤں گا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس میں تو تکلیفیں دیکھ کے بھی، مصیبتیں دیکھ کے بھی، اور تکلیفوں میں راحت اور سکون دیکھ کے بھی، ہر چیز کے اندر بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، تکلیفوں دیکھ، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کر دیا ہے کہ میں نے تجھے آزمانا ہے تو اس بات پہ کیوں نہیں ہماری سوچ آتی؟ اگر تکلیف آئی ہے، نقصان ہوا ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، اس میں میرا بھلا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، مجھے علم نہیں ہے، اور مجھے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں ان حکمتوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑوں، سوچوں میں بدل شاید یہ ہوگا شاید نہیں، بس اس پر ہی انسان کا اتفاق کافی ہے کہ یار میرا رب نے اگر مجھے تکلیف
کرنی ہے تو اس میں میرے لیے بھلائی ہے، میرے لیے بہتری ہے. یا تو میرے درجات اللہ بلند کرنا چاہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ان دو کے علاوہ تو تیسرا حل ہے ہی نہیں انسان کے پاس. بیماری آتی ہے، وہ بخار آ گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر انسان کو بخار بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے اندر درخت کی ٹہنیوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. بخار کانٹا چبھتا ہے، فرمایا اس کے اوپر بھی اس کو نیکی ملتی ہے. یعنی کہ تیری ہر تکلیف اللہ تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم، کہ تجھے تکلیف پہنچی اللہ تیرے نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، تیرے گناہ کو سے دور کر رہا ہے، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا جا رہا ہے. اور ہم اس پر معاوضہ شروع کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. بس مجھے رب ڈھونڈ لیا، میرے اوپر ہی مصیبتیں آ رہی، میرے گھر سے ہی جا رہی، میرے اوپر ہی لوگ وار کر رہے ہیں، پھر فلاں میرا ہی دشمن بن گیا، یہ کام وہی کرتا جا رہا ہے. یہ سوچیں گے کہ وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا، راستہ اس نے بدل دیا ذہن اور سوچ کی وجہ سے، وہ جہنم کی طرف چلا گیا، نہ شکرا بن گیا، اللہ سے شکایت کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب دیکھیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے. بس ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہتر ہے. اللہ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے تبھی اللہ اس کے اوپر گناہوں کو خود بخود معاف کر رہا ہے. ہم تو معافیا مانگتے ہیں تو دعائیں کر کر کے رونا بھی نہیں آتا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، لیکن اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے سے یہ گناہ ختم ہو گیا. اللہ انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے. اب یہاں سے بتوں کا آغاز ہو گیا، اب جب بت یہاں سے بڑھتے چلے گئے، یہ جب فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں مطلب، مختصر میں کر رہا ہوں، مطلب نے وہ اس کا دادا بن گیا، وہ اس وقت قبیلے کا سردار بن گیا. اور اس کا بیٹا ہاشم تھا اس کا بھائی، وہ وہاں سے کیا کہتا ہے، میں شام کی طرف جاتا ہوں. مدینے کی طرف گیا، وہاں پر سلمہ بن عمرو سے نکاح کیا اور کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد وہ فلسطین کی طرف چلا گیا. اور اللہ کی طرف سے کرنا کیا ہوا، وہ غزہ کے اندر جا کے فوت ہو گیا. بیوی حاملہ ہے، جب بیٹا پیدا ہوا اللہ نے بیٹا دیا تو اس کے پیدائشی طور پر بال سفید تھے. اس کی ماں نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا، یہ شیبہ ہے. اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلا یہ شیبہ ہاشم کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. 10-12 سال کا جب ہو گیا پھر مطلب کو پتا چلا کہ میرا بھائی کا ایک بیٹا بھی ہے، مدینے کے اندر ہے. وہ اس کو لینے کے لیے آیا اور مدینے کے باہر ہی اس سے مل گیا. بڑے جیسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، درد بھرنا انداز کے ساتھ اس سے گلا لگایا اور اس اپنے ساتھ ان کے ساتھ پاس بٹھا کر لے جانے لگا. تو اس نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کی اجازت دے کے جاؤں گا. ماں کے پاس گئے، ماں نے اجازت نہیں دی، لیکن جب اسے بتایا یہ اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنے باپ کی بادشاہی حکومت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری اجازت. وہ جب اسے اونٹ پر بٹھا کے لا رہے ہیں، شیبہ اس کا نام ہے، جب اونٹ پر بٹھا کے لا رہے ہیں تو مکے والوں نے دیکھا کہ یار مطلب تو اپنا غلام خرید کے لایا ہے، غلام خرید کے لایا. شیبہ کا نام پھر کیا بن گیا، عبد المطلب، کہ یار یہ جو عبد المطلب ہے یہ تو مطلب کا غلام ہے. اب یہاں مطلب جب فوت ہوتا ہے تو عبد المطلب اس کی جگہ پر سربراہی کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا، یہ سارے کیا کرتے ہیں، نیک کاموں میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں. ہر کام کے اندر جو ایمانداری کے لحاظ سے، حوصلہ لحاظ سے، لوگوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے، خرچہ پیسہ خرچ کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آگے ہوتے ہیں، نیک برکت. اب عبد المطلب جب آیا تو اس کا بھائی تھا، مطلب کا بھائی نوفل، اس نے عبد المطلب کی جگہ صحت کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جب عبد المطلب نے اپنے چاچوں سے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، میری جگہ چھوڑ دے، اس نے نہیں مانا. تو اس نے کیا کیا، اپنے ماموں کو مدینے کی طرف کچھ اشعار لے کے بھیج دیے، جس میں کہا میری جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے چھڑاؤ. ابو سعد وہاں سے، اس کا ماموں تھا، وہ وہاں سے آیا، 80 بندے لے گئے. اور جب یہ مشائخ مجلس بنی ہوئی تھی، نوفل اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اوپر آ کے کھڑا ہو کر تلوار نکال کے مارنے لگا، کہہ رہا جا کے میرے بھانجے کی جگہ چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مارنے لگا. اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں آج سے. اس نے کہا گواہ بناؤ، قریش والے گواہ بنے اور عبد المطلب کی جگہ اس نے چھوڑ دی. یہاں تک یہ معاملہ ہوا. اب عبد المطلب یہ جیسے جیسے جوان ہو رہا ہے،
नेकियों में आगे बढ़ रहा है, लोगों में बड़ी इज्जत और मुकाम बन गया। अब ये सोचता है, इसके दिमाग में आता है, हमारे भी दिमाग में ना नेकियों का नहीं आता, हम नहीं नेकियों का सोचते, यार मैं कौन सी नेकी करूँ, यार कौन सा काम करूँ, यार मैं अल्लाह के कैसे करीब हो जाऊँ, हमारे ज़िम्मे में नहीं आता। अब अब्दुल मुतल्लिब परेशान है, सोचो विचार में है, बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठा होता है और एक ही सोच, अल्लाह काश वो जमजम का कुआं जो यहाँ पर भर के चले गए थे, उसे दबा के दफन करके चले गए थे, वो मुझे मिल जाए तो उसे खोल दोबारा उसमें आबे जमजम जारी हो जाए, अल्लाह वो पाक घर के जो पाक पानी है अल्लाह वो दोबारा हाजियों को पिलाया जाए। परेशान है कि किस तरह वो मिल जाए। आखिर कुछ अरसे के बाद उसको अल्लाह ने ख्वाब के जरिए क्या दिखाया कि यहाँ पर फला जगह तफसीर में कसीर में एक कौवे का आता है, और जो वैसे रहीकुल मखबूल है उसके अंदर ये कौवे का जिक्र नहीं आता, बस अल्लाह ने निशान की थी। उसने कुआं खोदना शुरू किया, उसके अंदर से निशानियां निकली, तलवारें निकली, और हिरन के जो सींग वाले मुंह था वो निकला। उसने तलवारों का बैतुल्लाह का दरवाजा बना दिया, और वो हिरन के जो मुंह वाले थे वो भी उसके अंदर लगा दिए। जब ये चीजें निकलने लगी, कुरैश अपनी आंखों को खोलने लगी, क्यों? इसके अंदर से जब खजाने निकल रहे हैं उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ने मुझे मखसूस किया है, अल्लाह ने ये रहमत मेरे ऊपर की है, अल्लाह ने मुझे मखसूस किया, बतूआ मैंने ही खोदना है। कहता नहीं, हमें नहीं आपको खोदने देना। अब वो क्या करते हैं, वो इसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। ये फिर कोई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार फलां और काहिना है, तो उसके पास चले जाओ ये फैसला करवाने के लिए। तो कहता है ठीक है, और कुछ लोग जाना शुरू हो जाते हैं मुशरिकीन मक्का में से, कुरैश के लोगों में से उस औरत की तरफ। लेकिन रास्ते के अंदर ही ऐसे ऐसे मामला पेश आते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात उनके साथ हो जाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि यार वाकई अल्लाह ने अब्दुल मुतल्लिब को ही मखसूस किया हुआ है, और वो रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। ये भी चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि कोई लोग अपने दिमाग से सोच ले कि यार कौन से काम से अल्लाह खुश है, कौन से नाराज है। अगर ये काम हो गया है मेरे साथ, कहीं अल्लाह की तरफ से तो नहीं आया और मैं इस काम को छोड़ दे पीछे। उन्होंने समझ लिया कि हमारे साथ जो मामला बन रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, ये अल्लाह नहीं चाहता कि हम इसमें शामिल हों। वो रास्ते से मुड़ के आ गए और अब्दुल मुतल्लिब के हाथ छोड़ दिया उसके ऊपर। उस वक्त अब्दुल मुतल्लिब ने कसम खाई, अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो लड़ाई के काबिल हो गए, मेरे बाजू बन गए, तो एक लड़के को मैं अल्लाह के बैतुल्लाह के सामने कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह, इसके लिहाज से कि ये बैतुल्लाह की जो कुआं था आबे ज़मज़म का, उसको खोदने नहीं दे रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ज्यादा होने के नाते, और ये अकेले थे। इसने तब कसम खाई, अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं बैतुल्लाह में कुर्बानी के तौर पर, नजराने के तौर पर अल्लाह को पेश कर दूं। और फिर वही हुआ, अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। खैर इसने जाके आबे ज़मज़म का कुआं खोद के मुकम्मल तैयार कर दिया। अल्लाह ने बेटे भी दे दिए, जवान भी हो गए। फिर बात क्या आ गई, अब इनमें से इसको कुर्बान करें। अब सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे बहादुर बेटा कौन? अब्दुल्ला। वो उसको लेके छुरी पकड़ के बैतुल्लाह की तरफ जाना शुरू हो गया। मैंने इसे ज़िबा करना है, मशहूर हो गया। अब लोग फिर आके ना ये काम ना करो, ऐसे ना करो। मिनहान वाले भी आके हमने ये काम नहीं करने देना, अगर तू ऐसे करेगा तो बाकी लोग भी फिर ऐसे ही करना शुरू हो जाएंगे, अपने अपने बेटों की कुर्बानी देना। खैर बहस मुबासे के बाद फिर लोगों ने कहा उस काहिना औरत के पास जाते हैं, वो हमारा फैसला करेगी कि क्या उसे क्या करना चाहिए। खैर उसके पास पहुंचे तो क्या था, उस औरत ने क्या कहा, आप 2 कुर्रा जो कुर्रा डालते हैं उसमें क्या करें, एक में अब्दुल्ला का नाम डाल दें और दूसरे के अंदर 10 ऊंट लिख के पर्ची डाल दें। फिर कुर्रा निकाले, किसके नाम निकलता है, अगर अब्दुल्ला के नाम कुर्रा निकले तो उन्हें 10 ऊँटों से 20 ऊँट कर देने हैं। और हमारे होते हैं यार एक ही बस बढ़ा दो, 11 कर दो, 12 कर दो, वो 10-10 ऊँट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो मक्के के अंदर रवाज था वो एक नाहक कत्ल करने का 10 ऊँटों के बराबर उसको दीयत देनी पड़ती है। अगर एक बंदे ने नाहक कत्ल कर दिया तो वो 10 ऊँटों की कीमत उसको देगा, इसलिए उसने 10-10 बढ़ाना शुरू किए। मैंने कहा अब्दुल्ला का नाम आएगा 10 ऊँट की बजाय 20, फिर अब्दुल्ला का नाम आया 30, और वो कुर्रा डालते ऊपर पैसे जाने यकीन था, वो फौरन जो भी निकलता उस पर यकीन रख लेते थे वाकई यार सही निकला है। अब कुर्रा डाल रहे हैं, बार बार अब्दुल्ला का नाम
عبداللہ کا نام، ادھر سے اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں 10 20 30 40 50 پورا پھر عبداللہ کا نام۔ دیکھیں سوچنے کی بات کہ رب العالمین بھی اس کے سامنے ہے، ابھی یہ مشرک ہے، یہ بتوں کے پجاری ہیں، لیکن رب کا نظام دیکھیں پھر بھی اس کو بڑھا رہا، پورا اسی کے نام نکل رہا، اللہ کو عبداللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کہتے ہیں کہ 100 اونٹ جب ہو گئے تو پھر اونٹوں کے نام پورا نکلا کہ اب عبداللہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب تم 100 اونٹوں کو قربان کر دو، اللہ اس جو تمہیں نظر مانی کہ اللہ کو قبول کر لے۔ تب جا کے 100 اونٹوں کو قربان انہوں نے وہیں پر بیت اللہ کے اندر ایک سائڈ میں انہوں نے قربان کیا اور وہیں کھلا چھوڑ دیا، چاہے مرد آ کے کھائیں، جرندے پرندے آ کے کھائیں، جو مرضی یہاں سے جتنا چاہے نکال سکتے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی سے فرمایا تھا نا، میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، 2 ذبیحہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کس مقام پر، جب نبوت 40 سال کے بعد نبوت اللہ نے دے دی، قرآن اللہ نے نازل کر دیا، صحابہ کرام بن گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حالانکہ دیکھا نہیں تو اس وقت نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دنیا میں نہیں آئے، تب فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 ذبیحہ کی میں اولاد ہوں۔ کون سے 2 ذبیحہ؟ ایک عبداللہ میرا باپ جس کو میرا دادا نے کہا اس سے قربان کرنا تھا، اس کے بدلے سونپ کے، اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ مکمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی تھی، وہ دعا اتنے عرصے کے بعد جا کر قبول ہوئی۔ اللہ ہمارے اندر ایسا نبی بھیج جو انہی میں سے ہو، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہو، انہیں پاک کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی مانگی ہوئی، حالانکہ اسحاق علیہ السلام پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی دعا وہیں پر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اسحاق علیہ السلام کی نبی جو وہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی اولاد میں سے نبی آتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 2 ذبیحہ کی اولاد، ایک اپنے بعد عبداللہ، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت کی دعا اور ہم اب بھی ہم دعا کر کے ہمیں یہ چاہتے ہیں ہماری دعا یہ قبول ہو، ہاتھ بعد میں پھرے، باہر سے خوشخبری مل جائے یا ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے اپنی دعا کی، اتنی جلدی ہوتی ہے کہ یار جلدی بس ہو جائے۔ میں اتنا اللہ کا نیک بندہ ہوں، اتنا اللہ کا برگزیدہ ہوں کہ میں اگر 1 منٹ میں دعا کروں گا نا، میرے ایک آنکھوں کے بعد میں پانی گرے گا اور اگلا بندہ پھڑک جائے گا کسی کے مخالفت میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرا کچھ نہ بچے، ہم ایسا غصہ میں آ جاتے ہیں کہ غصے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رکھیں، غصے کی بدعا سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعا نہ ہو اپنی اولاد کو غصے میں، کیونکہ وہ بدعا جو ہے وہ اللہ کے عرش کو جا کے ہلا دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو تم اپنی اولاد کے لیے بدعا کرو اور اللہ قبول کر۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ جب وہ سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پھر کہا میں 2 نبی ذبیحہ کی اولاد ہوں، اور اس لحاظ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبدالمطلب نے یہ صوم اور صبح کر دیے، اس کے بعد معاملہ چلتا ہے عبدالمطلب کہ بیٹا عبداللہ کھجوریں لانے کے لیے جاتا ہے شام کی طرف، مدینے کی طرف سے گزرتا ہے، تو مدینے کے اندر وہاں پھر وہ اپنی ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں، آمنہ میں، اس سے شادی ہو جاتی ہے، پھر آگے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیں واپسی راستے کے اندر بھی وہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک کوئی بٹیرا نہ آ جائے، فلاں ہمارا شادی میں شامل نہ ہو جائے، ہماری شادی نہیں ہوتی۔ یہاں پر سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر پسند آیا، اللہ میں مطمئن ہو گیا اور وہیں پر شادی کر لی، نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا ہوگی شادی لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شادیوں کو آسان کرو، ہم اتنا ہی شادیوں کو مشکل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا بھائی جی گیا ہوا باہر کے ملک، جب آئے گا کب آئے گا؟ 2 سال بعد، کب آئے گا؟ 4 سال بعد، پھر شادی کریں گے۔ اب اس کا ابو نہیں ہے جی فلاں جگہ پہ گیا، جب وہ آئے گا تب ہم نے شادی کرنی ہے۔ ابھی یہ فلاں ہے، یہ جو بڑا ہوتا ہے جو نوکری لگ جائے گا تب ہم نے شادی کرنی ہے۔ ہماری سوچیں کیا ہیں؟ شادی کو مشکل ہم نے کس لحاظ سے بنایا ہے؟ ابھی ہماری کمیٹی نہیں کرنی، کتنے سال بعد؟ 4 سال بعد، پھر اس کا ہمیں جہیز بنانا، تب شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں اس چیزوں پر۔ شادیوں کو آسان کرنا ہے، مشکل نہیں بنانا۔ ہم نے جتنا مشکل ہم بنا رہے ہیں اتنا میرے خیال میں پہلے کبھی نہیں کی شادی۔
सोचे जरा इस लिहाज से भी कि हमने क्या करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबे मौजूद है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आए तो उस पर चादर के ऊपर क्या देखा, पीले पीले दाग। फरमाया क्या हुआ, शादी करनी? हाँ जी। अल्लाह अकबर। सोचे यार, सहाबी का वाक़या है, मदीने के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, उस्मान और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सारे मौजूद हैं। सहाबी कहता है मैंने शादी कर ली। किस वजह से? कि उसके ऊपर कोई सर्दी का, कोई सर्द रंग का दाग थे जो शादी में वो इस्तेमाल करते थे। तब उसकी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दाग भी कैसे? फरमाया मैंने शादी कर ली। क्या सहाबा में से किसी को भी नहीं बुलाया? नबी वसल्लम जो हालांकि सारे नबियों के सरदार हैं, जिसका कलमा पड़ा हुआ है, जिसका मुरीद बना हुआ है, जो हर नबियों का सरदार है, जिसपे किताबें नाज़िल हुई, वो मदीने में मौजूद है, उसको नहीं बताया, उससे नहीं कहा मेरा निकाह के करो। और हम सोचें यार, सहाबा की जिंदगी देखें और अपनी हम देखें। तो ये चीज़ थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर बात मुख्तसर करेंगे। जब वो 100 मुर्सिबा हो गए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वाक़या फ़ील उसके बाद हुआ है, और वाक़या फ़ील 50 या 55 दिन पहले हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। 50 या 55 दिन, 2 महीने लगा लें, यानी कि मुहर्रम के अंदर वाक़या फ़ील हुआ है और रबीउल अव्वल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। और 531 ईस्वी, अल्लाह, यानी कि 531 साल इस्लाम के बाद 500 साल और 71 साल और मजीद इतना वक्फा था बीच में कि सारे जो लोग थे वो बुत परस्त थे, एक भी तौहीद वाला नहीं था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो हज़रत आमना क्या फरमाती हैं कि मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला है जिसने कैसर और किसरा के महलों को चमका दिया। कैसर और किसरा कहाँ है? मदीने के अंदर अल्लाह के नबी, मक्के के अंदर मौजूद है, पैदाइश मक्के के अंदर हो रही है और कितने लंबा एक फासला है, मीलों का। लेकिन ये जब आमना फरमाती है तो मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा अपनी आंखों से, जिस तरह हम देख लेते हैं ख्वाब में अल्लाह में दिखा देता, ऐसा महसूस हुआ कि इस नूर से कैसर और किसरा का महल भी चमकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का थोड़ा सा पहले का मामला। अब ये पैदाइश हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल अब्दुल मतलब के पास पहुंचाया जाता है कि अल्लाह ने बेटा दिया, और वो उनको उठा के ले जाते हैं और जाके सबसे पहले मोहम्मद नाम रखते। अरब वाले, मुशरिक लोग, कुरैश वाले कहते हैं ऐसा नाम तो कभी हमने सुना नहीं, तू क्या नाम रख रहा है? सबसे ज्यादा तारीफ किए जाने वाला, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो। फरमाया तुम खुद देख लो, क्या मोहम्मद के अलावा कोई और नाम इस पर जचता है? सोचे यार इस चीज़ों को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें, अभी तक तो किसी को इल्म नहीं है कि ये खातमुन नबीयीन है, ये आखिरी नबी है, अभी तक तो किसी को इल्म ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो बरक़ात हैं, ये जो चीज़ें नाज़िल हो रही हैं, जो नज़र आ रहा है, इससे इंसान को पता चलता है ये कितना बाबरकत है, बच्चा कितना बाबरकत है। कहते हैं कहत साली पड़ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ कमर बैतुल्लाह के साथ लगाई। बचपने के अंदर कहत साली थी, लोग अब्दुल मतलब के पास आए कि बड़े कहत साली है, हर तरफ लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और बारिश की दुआ करें। अब्दुल मतलब अपने भतीजे को, इसको लेके आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बैतुल्लाह के साथ सिर्फ कमर लगा दी। कहते हैं कोई बादल नहीं था, लेकिन ऐसा मूसलाधार उस वक्त बारिश हुई, हर तरफ सैलाब जैसा हो गया, पानी पानी हो गया, इतनी अल्लाह ने बरकत